یہ بہت ضروری تھا یہاں سے ہنگامی طور پر وزیر اعظم اور کابینہ کا وہاں جانا. واقعی میں صورتحال اتنی اس وقت گھمبیر ہو چکی ہوئی ہے کہ خدا نخواستہ نہ جاتے تو کوئی مسئلہ ہو سکتا تھا. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست پاکستان کی سرحدوں کے اندر رہنی چاہیے، اور اگر جتنے بھی فیصلے کرنے کی ضرورت پیش آئے وہ سارے کے سارے فیصلے پاکستان کے کسی شہر میں بیٹھ کے کر لیتے. اگر آپ کو اسلام آباد پسند نہیں تھا تو آپ لاہور تشریف لے آتے، اگر لاہور پسند نہیں تھا تو یہ ساتھ شیخو پورے بیٹھ جاتے، ملتان بیٹھ جاتے، کوئٹہ بیٹھ جاتے، مری چلے جاتے، بھلوال چلے جاتے، کہیں چلے جاتے. بات یہ ہے اگر اتنی ہی اہم بات تھی تو سرگودا چلے جاتے، وہاں پہ بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ کو وہاں کے لوگ ڈیل کرتے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کی سرحدوں کے اندر ہونے چاہیے. ہم تو پہلے سنا کرتے تھے، تاریخ میں پڑھا ہے ہم نے کہ لندن سے کرپس مشن آتا تھا، لندن سے چیمسفورڈ کمیشن آتا تھا، لندن سے کیبنٹ مشن پلان آتا تھا. یہ لندن سے پاکستان کا پلان آئے گا، یہ میں زندگی میں پہلی بار سن رہا ہوں. اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جو خود کو قائد اعظم کی مسلم لیگ کی پیروکار کہتی ہے، اور اس کے اپنی وراثت جو ہے اپنی جو سلسلہ ہے اس سے جوڑتی ہے. اور قائد اعظم نے تو اسی بات پہ لڑائی کی تھی کہ ہمارے فیصلے ہم خود کریں گے اور بر صغیر پاک و ہند کے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کریں گے. حبیب صاحب لیکن مجبوری ہے نا، سابق وزیر اعظم تو نہیں آ سکتے، پھر آپ کو پتہ ہے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو فیس ٹو فیس بیٹھ کر حل کیے جاتے ہیں. قومی اسمبلی نے سابق وزیر اعظم کو منتخب کیا ہے اپنی نمائندگی کے لیے، لیکن موجودہ وزیر اعظم تو وہیں سے گائیڈ لائن لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ سٹیٹ سٹرکچر کا اور سٹیٹ ڈیکورم کا خیال کرنا چاہیے. وہاں پر جا کے آپ پاکستان کے بارے میں کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کی کابینہ آدھی کابینہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور وزیر اعظم سمیت، اور کسی انٹرنیشنل وزٹ پہ نہیں گئے ہوئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہے یا وہاں پہ کوئی کانفرنس آ گئی ہے وہاں کرنی ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ ہے اور وہ حکمران جماعت ہے یا حکمران جماعتوں کے اتحاد میں سے ایک ہے، اور اس کی میٹنگ جو ہے وہ لندن میں ہو رہی ہے. پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ نہایت تکلیف دہ بات ہے، کم از کم میرے لیے، کہ میرے ملک کے فیصلے جو ہیں وہ وہاں پہ ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بھی اظہر بتا رہے تھے اور ساری خبریں اسی طرف سجسٹ کرتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارا کنفیوژن ہے. اور وہ کنفیوژن دو معاملات پہ. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ جب ہم حکومت لے لیں گے تو اس کے بعد عمران خان کیا کریں گے. عمران خان کے بارے میں مسلم لیگ نون کا، یہ میں آپ کو بربنائے اطلاع بات کر رہا ہوں، کہ ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ نون کا کہ عمران خان کچھ نہیں کر پائیں گے. لیکن ہم جیسے لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کچھ کر پائیں گے، کہ عمران تو ہوگا والی بات ہے، تو عمران تو ہے. تو لہٰذا ایک تو سسٹم کے اوپر وہ پریشرز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے جس کو سنبھالنے کا دعویٰ تھا، دعویٰ کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ بالکل کچھ عرصے پہلے دعویٰ یہ تھا کہ عمران خان پاکستان کا اتنا بڑا معاشی نقصان کر چکے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو دراصل پھر کوئی بھی اس کو ٹھیک نہیں کر پائے گا. یہی تھا آرگومنٹ. بالکل یہی تھا. اس کے لیے تھا کہ نئی حکومت کا آنا بہت ضروری ہے. نئی حکومت کا آنا ضروری ہے. تو یہ ہماری نئی حکومت ہے. آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور ڈالر آپ کا 9 روپے مہنگا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا جو روپے کی قدر ہے وہ تقریباً اتنے دن میں 8% کے 6 سے 7% کے درمیان جو ہے وہ گر چکی ہے، اور ابھی بھی اس کے سنبھلنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے. معاشی حوالوں سے جو فیصلے کرنے ہیں، پولیٹیکلی سٹرونگ فیصلے، وہ یہ نہیں کر پا رہے. تو اب تو مطلب مفتاح اسماعیل صاحب جو وزارت خزانہ میں آئے ہیں، اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہو رہا ہے کہ وزارت خزانہ جو ہے وہ مفتاح اسماعیل کے قد سے بڑی بات ہے. تو حبیب صاحب پھر فوری الیکشن کی طرف چلے جائیں نا، اگر ملکی حالات نہیں سنبھال پا رہے یہ لوگ. کہا الیکشن میں جاؤ گے، کہا الیکشن میں جائیں گے، کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا. بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال بن چکی ہے وہ عمران خان کا خوف ہے. اب جو نظر یہ آ رہا ہے کہ اب یہ سارا ٹوکرا، جو جیسے مریم بی بی ابھی بات کر رہی تھی، یہ ٹوکرا تو اٹھا لیا ہے انہوں نے. اب کیسے کہیں گے کہ ڈالر ہم نے 9 روپے سلپ نہیں ہونے دیا؟ ڈالر تو ان کے دور میں گیا نا. بالکل خواہش تھی جن کی 160 پہ آئے گا، ان کے دور پہ 195 تک چلا گیا. 160 کا ٹھیک ہے، اور چلا گیا 195 پہ، 194 95 پہ، تو اس کا مطلب فرق تو 35 روپے کا پڑ گیا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دعوے اور حقیقت میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سابقہ حکومت اتنا بیڑا غرق کر کے گئی ہے معیشت کا کہ ہمارے پاس غیر مقبول فیصلے کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر ہم یہ دلیل مان لیں تو پھر عمران خان کی بھی تو دلیل ماننی پڑے گی نا.
جب 2018 میں انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا کہ مسلم لیگ نون ایکچولی پوری معیشت کا بیڑا غرق کر کے گئی ہے، تو پھر وہ دلیل بھی مان لیں۔ یہ تو ہماری ہر آنے والی حکومت کا یہی اعلان ہوتا ہے، اور میں آپ کو عرض کروں پاکستان کے وزرائے خزانہ نے بلا جسے کہتے ہیں نا بلا تفریق اپنی نالائکی کا ان کا اعلان پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑا سخت مشکل وقت ہے اور بڑے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ نالائکی کا اعلان ہے، یہ ایسا فقرہ ہے جو پاکستان کا ہر وزیر خزانہ بولتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ وزیر خزانہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھاری پتھر ہے، ان سے نہیں آپ پر اٹھے گا۔ دوبارہ آتی ہوں حبیب صاحب، یہ جو موجودہ وزیر خزانہ کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تو ہر معاملے میں دو دماغ چل رہے ہیں نا، کچھ باہر بیٹھے ہیں، کچھ یہاں بیٹھے